نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سود کے متعلق قرآن مجید کی چند آیات کا ترجمہ یا سود کے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات اور سود کی تعریف یہ چیز بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سود جیسی بری چیز سے اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔ قرآن مجید کے اندر کافی ساری آیات کے اندر سود کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر 4-5 آیات اللہ رب العالمین نے اس سود کی مذمت میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں، جن کا کاروبار سود سے چلتا ہے یا جن کے کاروبار کے اندر سود شامل ہے یا جن کی کمائی میں سود شامل ہے، کسی طریقے سے بھی سود وہ کھا رہے ہیں، تو اخروی سزا ان کی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر دیوانہ کر دیا ہو یا دیوانے کسی کیفیت ہوگی ان کی۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ وہ دنیا میں کہتے تھے کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جس بندے کو سود کی حرمت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ سود حرام ہے، یا جس بندے تک سود کی حرمت کی دلیل پہنچ جائے، مسئلہ پہنچ جائے اور وہ سود سے رک گیا، تو جو سود اس نے لے لیا وہ تو لے لیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باقی جو ہے اس کا معاملہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی سودی لین دین ہی کیا، سود ہی کمایا، سود ہی کھایا،
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی لوگ دوزخ میں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین کسی بھی ناشکرے کو اور کسی بھی گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے ایک آیت اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کی حرمت کے بعد جو سود کی حرمت سے پہلے کا تمہارا سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے اور تم سود سے باز آ جاؤ، سودی کاروبار ختم کر دو، سودی لین دین سے توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جو تمہارا اصل مال ہے وہ لینا تو جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم خود کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات سود کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ سزا دی ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے حرام قرار دے دی۔ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک وجہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے سے وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ وہ سود کھاتے تھے حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو سود سے منع کیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ایک اور وجہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ،
کہ جو اپنا مال تم لوگوں کے مال میں بڑھانے کے لیے شامل کر دیتے ہو، سود کی غرض سے شامل کر دیتے ہو، فلا یربو عند اللہ، تو وہ مال بڑھتا نہیں ہے، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو لوگ تم اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے حقیقت میں یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو اتنی ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے کہ سود سے بچتے رہو۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ سود کے اندر دنیاوی اعتبار سے بہت سارا فائدہ چھپا ہوا ہے، اس لیے اکثر دنیا دار لوگ یا سودی لین دین کرنے والے لوگ اس کے اندر خلط ملط کر دیتے ہیں کہ سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے۔ تو سود کی ایک آسان سی تعریف جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ کسی کو قرض دے کر اس پر جو مخصوص خاص کر کے طے کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے بینکوں کا نظام ہے کہ آپ وہاں پر اگر پیسے رکھیں گے تو آپ کو ان پیسوں پر اضافہ انٹرسٹ ملتا رہے گا، یہ سود ہے۔ یہ بینک تو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، لیکن بینکوں کے اندر سود کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کئی افراد اپنا ذاتی لین دین بھی سود کے حساب سے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ لوگ بھی سودی معاملات کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو سود کے بغیر بھی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، اگر سود بینک سے حاصل کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر ذاتی طور پر کسی کو کوئی قرض دے کر اس سے سود لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ سود کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ایک وضاحت آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، چوہارا یا کھجور چوہارے یا کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنا ہے تو یدن بیدن یہ نقد ہوگا، والفضل ربا، اور اگر اس کے اندر کمی زیادتی ہوگی تو اس کو سود کہا جائے گا۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں گندم کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے ایک مثال گندم سے دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہم ذاتی طور پر، نجی طور پر جس سود کو روک سکتے ہیں وہ بھی نہیں روکتے۔ یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ گندم سے ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان کے پاس گندم ہے، وہ ذرا ناقص ہے۔ دوسرے انسان کے پاس گندم ہے، وہ ذرا بہتر ہے، ذرا اچھی ہے۔
کوالٹی کے اعتبار سے بھی، اور اس کے اندر کیڑا مکوڑا کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف کی تعلیمات یہ ہیں کہ گندم کے بدلے میں برابر سرابر ہوگی، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو کیا اچھی والی گندم کو جب ہم کسی دوسری گندم کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، مثلا کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس 2 من گندم ہے لیکن اس کو کیڑا لگا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس سے خرید لیتا ہے کہ میں اپنے مویشیوں کو ڈال لوں گا، خود نہیں کھاؤں گا، اس کے بدلے میں تمہیں اچھی اور صاف گندم دے دوں گا لیکن پوری 2 من نہیں دوں گا۔ تو یاد رکھو یہ سودی معاملہ ہے، گندم صحیح ہے یا خراب ہے؟ اگر گندم کو گندم کے بدلے میں دینا ہے تو برابر سرابر ہی دینا ہوگا، اور اگر کمی بیشی کرنی ہے تو اس کی علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ اس سے آپ گندم قیمتاً خرید لو اور اس کو اس کی قیمت دے دو، اس کے بعد اپنی گندم کی علیحدہ سے قیمت لگا لو، وہ چاہے گا تو آپ سے خرید لے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں خریدے گا۔ لیکن جب آپ اس میں گندم کا تبادلہ ہوگا تو گندم ساری گندم ہی ہے، اس میں کمی جاتی یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سود والوں کے لیے جو سزا قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں کوئی پاگل مجنون یا دیوانہ ہوتا ہے، وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، مجنون کر دیا ہو۔ تو اس سزا کے اندر علماء حضرات نے ایک تطبیق لکھی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتا ہے اس نے دنیا میں بھی اپنی حالت ایسی ہی دیوانوں والی بنائی ہوتی ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ والا جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں وہ بندہ اس وقت ہمدردی کا محتاج ہے یا کاروبار کا محتاج ہے۔ جس بندے کے ساتھ میں لین دین کر رہا ہوں اس بندے کو اس وقت میری مدد کی ضرورت ہے یا میں اس سے اپنا فائدہ نکلواؤں۔ دنیا میں وہ یہ چیز نہیں سوچتا، پاگلوں کی طرح اپنے ہی نفع کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت میں بھی اس کی یہی سزا رکھی ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح ہی کھڑا ہوگا، ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے پاگل کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی انسان سود سے باز نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، سارے مذموم ہیں، سارے قابل مذمت ہیں، سب سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس ایک گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لڑائی کا، جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ رشوت لیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے،
قابل مذمت ہے، غلط کام ہے، لیکن یہ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر اعلان جنگ کیا ہے تو صرف ایک گناہ سود کھانے والوں کے لیے، اور یہ سود کا نظام صرف ہمارے معاشرے کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں ایسے سرایت کر چکا ہے کہ ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ سود کے بغیر دنیا کا معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ظاہری طور پر لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی انسان پر بھی اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو اگر دنیا کا نظام سود کے بغیر نہ چل سکتا ہوتا تو اللہ رب العالمین سود کو حرام قرار نہ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سود کا متبادل نظام موجود ہے۔ علماء حضرات نے 2-3 نظام لکھے ہیں، ایک مشارکت کا نظام ہے، دوسرا مرابحت ہے۔ مشارکت کا مطلب آپ جس بندے کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اگر وہ کاروبار کے لیے پیسے لے رہا ہے تو سود نہ رکھو، کاروبار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ دوسرا مرابحت ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کاروبار کے لیے پیسے لیتا ہے تو آپ اس سے پوچھ لو کہ وہ کس چیز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ چیز لے کر اس کو دے دو، اس میں نفع لے لو، آپ کو ویسے بھی نفع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک شریعت کے اندر جو نظام موجود ہے وہ اجارے کا نظام بھی موجود ہے۔ سود کے متبادل یہ 3 نظام موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں اس لیے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔